الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال جل وعلا في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक में यहूदियों के फ़लस्तीन और मुसलमानों पर जुल्म के हवाले से और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से चंद बातें हुई थी। आज कुछ इस बात पे गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि यहूद की असल तारीख़ क्या है और यहूद शुरू से ही इस्लाम मुखालिफ रहे हैं और साजिशें करते रहे हैं। कौम यहूद हमेशा से फ़साद बर्पा करती रही, चाहे वो किसी दौर में हो। इनकी ख़बास्तों से कोई दूसरी कौम इनसे महफूज नहीं रही और ख़ास तौर पे ये टारगेट इस्लाम को करते थे और अम्बिया को
اور انبیاء کے ماننے والوں کو یہ خاص طور پر شروع سے ہی ٹارگٹ کرتے آ رہے۔ آج ان کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے بارے میں کیا پیغام دیا ہے اس بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا، اے لوگو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے لوگو، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، مومنوں، مسلمانوں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، دنیا کائنات میں، پوری دنیا میں اگر تمہارے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، تمہارے ساتھ نفرت رکھنے والے، تمہارے ساتھ بغض رکھنے والی اگر کوئی قوم ہے پوری دنیا کائنات میں، صرف یہود ہے۔ یہ پوری دنیا سے زیادہ، بلکہ پوری دنیا سے زیادہ کیا، پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر نفرت کرتے ہیں تو مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ ہے کہ اتنی نفرت کسی اور چیز سے نہیں۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیا اور کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اور پھر یہ کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے لوگو، ایمان والو، یہ بات یاد رکھنا، تم یہ نہ سوچنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم سیاسی معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، تجارتی معاملات میں یہودیوں سے رضامندی ان کی حاصل کر لو گے، ان کے ساتھ میل جول اختیار کر لو گے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، قیامت تک یہ لوگ تمہارے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز یہ تمہارے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ یہ خوش نہیں ہو سکتے، صرف ایک شرط پہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ تم ان کے دین میں واپس چلے جاؤ، اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ صرف ایک شرط پہ تمہارے ساتھ خوش ہوں گے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، مسلمانوں کو چھوڑ دو، مسلمانوں کے دین کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو چھوڑ دو، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ دوستی کریں گے، تمہارا خیال کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تم اپنا دین نہیں چھوڑتے ہو، ان کی بات کو نہیں مانتے ہو، تم مت سوچو، مت سمجھو کہ یہ تمہارے دوست ہیں، کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ شروع سے ہی اسلام کے مخالف رہے، شروع سے ہی انبیاء کو قتل کرتے رہے، شروع سے ہی انبیاء پر الزامات لگاتے رہے، مسلمانوں پر الزامات لگاتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ اور سلوک بہت بدترین حالت میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کی بہت سی حالتوں کو بیان کیا۔ اسی طرح سب سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 12 مرتبہ بنی اسرائیل کا نام لیا اور ان کو ان کی پرانی چیزوں کو یاد کروایا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ آگے یہ سارے یہودی ان کی اولاد سے نکلے۔ یوسف علیہ السلام کی وراثت سے یہ ساری بنی اسرائیل مصر میں آ کے رہے، مصر میں آ کے آباد ہوئے اور کافی دیر تک مصر میں رہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ اس کے بعد مصر پر فرعون بادشاہ جو تھا، وہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں کیا اور ان کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ ظلم کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ کہا ہے لوگو، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس وقت کو یاد کرو اذ انجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ کے جب وہ بڑی ہوتی تھی ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ تمہارے سارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور پھر جو بچ جاتے ان کو اپنا غلام بناتے، لونڈیوں کو اپنا غلام بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کو نازل کیا، تمہیں ان سے نجات دی، آل فرعون سے نجات دی، ان کے ظلم سے نجات دی۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ فرعون کے ظلم سے ہمیں بچا لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی، پھر داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت دی۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کو عروج ملا۔ یہ ان کا سب سے پہلا عروج تھا
ان کو عزت ملی، مقام ملا، شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے دور میں ان کو عزت دی۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں اپنا مسکن بنایا۔ فلسطین میں 3 پہاڑیاں تھیں بہت بڑی بڑی۔ ایک پہاڑی کا نام تھا سہون نامی پہاڑی کے اوپر داؤد علیہ السلام نے اپنی چھاؤنی بنائی۔ وہاں پہ بیٹھ کے داؤد علیہ السلام جہادی لشکر روانہ کیا کرتے تھے اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں پہ یہ سب سے پہلا دور تھا یہودیوں کی عروج کا، یہودیوں کی عزت کا۔ جب ان کو عزت ملی، مقام ملا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ سلیمان علیہ السلام کا دور بھی ان کا بہت بڑا عروج کا دور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا، جس کو ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 2 مرتبہ ہوئی۔ موجودہ وقت میں جو ٹیمپل آف سلیمان کی جگہ بتائی جاتی ہے، اس وقت جو جگہ یہودی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیمپل آف سلیمان بننا چاہیے، وہاں پہ وہ تینوں مذاہب، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ مسلمان اس جگہ کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا حصہ مانتے ہیں، عیسائی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا وہ جو ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی تھا، اس کی بقیہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمیں جب عروج ملے گا، ہمیں جب موقع ملے گا، ہم یہاں پہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اس وقت وہ والی جگہ ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو جگہ ہے، اور مسجد اقصیٰ والی جگہ یہ یہودیوں کے نزدیک ٹیمپل آف سلیمان والی جگہ ہے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا، اور وہاں پہ یہودی اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک بڑی مقدس ترین جگہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا۔ اسی طرح وہاں پہ ایک دیوار بھی ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے پاس ماتھا ٹیک کے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وہ دیوار بھی ان کے نزدیک بڑی مقدس ترین ہے، اور اس کی بھی وہ عزت و مقام سمجھتے ہیں اس کا۔ پھر اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو عزت ملی، بعد میں یہ عزت میں رہے، مقام میں رہے، انہوں نے پھر جب ان کو عروج ملا، انہوں نے زمین میں فساد کیا، لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کے اوپر اپنا سکہ جمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل کیا۔ بخت نصر بادشاہ آیا، اس نے ان کو ذلیل کیا، یروشلم پر حملہ کر کے یہودی سلطنت کو تباہ کیا، اور ان کا جو معبد تھا یعنی ٹیمپل آف سلیمان جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اور یہ اس میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، اس کو بخت نصر بادشاہ نے ختم کروایا، جلا دیا۔ یہ ذلیل ہو گئے، ان کی طاقت کم ہو گئی، یہ پھر اسی حالت میں آگے جس حالت میں پہلے تھے۔ یہودیوں کو بڑی کثیر تعداد میں اس نے ختم کروایا بخت نصر بادشاہ نے۔ اس واقعے کو تاریخ میں بابلی اسیری کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر رحمت کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع دیے۔ یہ تاریخی واقعات کو ذہن میں رکھیں۔ یہودی جو ہیں وہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ یاد کرواتے ہیں، اور جو اسلام نے ان کے بارے میں فتوحات حاصل کی ہیں ان کے بچوں کو یاد ہے، اور ہمارے بڑوں کو یہودی تاریخ نہیں یاد۔ اس لیے یہودی تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے عروج ملا داؤد علیہ السلام کے دور میں، اس کے بعد سب سے پہلے ان کا زوال آیا بخت نصر بادشاہ کے دور میں۔ اس نے ان کو ذلیل کیا اور ان کو ختم کیا، کئی ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا اور کئی کو قیدی بنا لیا، اور ان کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد پھر عزیر علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو پھر عزت دی، دوبارہ مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے دور میں ان سے بہت سارے ایسے کام کروائے جو کہ وہ اس بادشاہ نے ختم کروا دیے تھے۔ ان کا ٹیمپل آف سلیمان جب ختم کروایا، جلا دیا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کے دور میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور تورات انہوں نے جلا دی تھی، انہوں نے دوبارہ اس تورات کو لکھا، یعنی ان کو دوبارہ عروج ملا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ عقیدے میں شرک کرنے لگے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد انبیاء پر الزامات لگانے شروع کیے۔ یہ اتنے بدبخت اور خبیث لوگ تھے۔ سب سے پہلے جن کو عروج ملا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے۔ پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کے بارے میں پھر انبیاء کو قتل کرنا، پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، داؤد علیہ السلام نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔
اس طرح کے گھنونے الزام انہوں نے انبیاء پر لگائے، اس طرح کے گھنونے سازشیں انہوں نے انبیاء کے خلاف کی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جب کی، دوبارہ ان کو عروج ملا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ذلیل کروایا۔ رومن امپائر، عیسائی بادشاہ آیا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے رومی جنرل ٹائٹس سے کہا، اور اس ٹائٹس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنایا اور کئی ہزار یہودیوں کو قتل کیا، اور ان کا جو دوسرا معبد تھا ہیکل سلیمانی جنہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اس نے پھر اس کے معبد کو جلایا، راکھ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ دوبارہ پھر ان کا وہ زوال آیا، اور پھر اس بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے 2 بڑے کام کیے۔ اس نے سب سے پہلے یروشلم کا نام چینج کیا۔ اس نے کہا یہودی جب بھی اس نام کو سنتے ہیں ان کے خون جو ہے وہ گردش میں آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے تو دوبارہ اس علاقے پر آ جاتے ہیں۔ یروشلم کا نام چینج کر کے اس نے ایلیا کیپیٹولینا رکھا، جو کہ آج بھی کچھ تاریخی واقعات میں اس کو جانا جاتا ہے۔ اور پھر جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا علاقہ ہے، جس کو انگلش زبان میں جودیا کے نام سے جانا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں یہودا کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقے کو، اس علاقے کا نام چینج کر کے اس نے سیریا پیلسطینہ رکھا۔ سیریا پیلسطینہ اس نے نام رکھا تاکہ یہودی اپنی شناخت کو ختم کر سکیں، یہودیوں کی شناخت بالکل ہی زمین سے مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اس نے یہودیوں پر اتنی کاری ضرب لگائی کہ یہودی اپنی شناخت ہی کھو بیٹھے تھے۔ اتنا کارا اللہ رب العالمین نے اس دونوں واقعات کو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا، اور یہودیوں کو یہ یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم ذلیل ہوتے ہو اللہ تمہیں عزت دیتا ہے، اللہ تمہیں مقام دیتا ہے، تمہیں طاقت دیتا ہے، تمہیں شرف دیتا ہے، اور پھر تم شرف حاصل کر کے، مقام حاصل کر کے، عزت حاصل کر کے، طاقت کو لے کے دوبارہ پھر زمین میں فساد کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، انبیاء کو قتل کرتے ہو، مسلمانوں پر گھنونے الزام لگاتے ہو۔ اپنی ان سازشوں سے باز آ جاؤ، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسے بندے بھیج دے گا کہ تمہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ قرآن پاک میں یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی کہ اپنی تاریخ کو یاد کرو، تم ہر موقع پہ ذلیل و رسوا ہوتے ہو، ہر موقع پہ اللہ تمہیں پھر عزت دیتا ہے، تم پھر ذلیل ہوتے ہو اللہ تمہیں پھر عزت دیتا ہے، تم پھر وہی کام کرتے ہو اللہ پھر تمہیں جو ہے نا وہ عزت دیتا ہے۔ اب پھر دوبارہ تم ایسے ہی کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی، میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بارہا مرتبہ قرآن پاک میں جھنجھوڑا، بارہا مرتبہ ان کی تاریخ یاد دلائی ہے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آئے، کبھی بھی یہ اپنی سازشوں سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی اپنی خباستوں سے یہ باز نہیں آئے۔ آج بھی وہی خباستیں دوہرا رہے ہیں، آج بھی وہی کام دوہرا رہے ہیں، آج بھی وہی گھنونے الزامات مسلمانوں پہ اور وہی گندی خباستیں کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اسلام سے پہلے تاریخ میں کی جانے والی واقعات میں کی تھی۔ اس کے بعد پھر جب اس عیسائی بادشاہ نے ان کو بالکل ختم کر دیا، پھر یہ لوگ اپنے کچھ جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے، اپنے باقی لوگوں کو بھی جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں پہ ان کو جمع کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان قریب آخری نبی آنے والا ہے، جو کہ کھجوروں والا باغ، کھجوروں والا جو علاقہ ہے، کھجوروں والے باغ کا علاقہ، وہاں پہ آخری نبی آئے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہ چلتے ہیں، جب آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے اپنا انتقام بھی لیں گے اور پوری دنیا پہ حکومت بھی کریں گے۔ ان صاحب نے سب کو اکٹھا کیا اور خیبر کے علاقے میں آ کے آباد ہوئے۔ خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے، وہاں پہ یہ سوچنے لگے کہ صرف یہاں پہ رہنا یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ہم آگے نکلتے ہیں، مزید علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 3 قبیلے نکلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے ان لوگوں میں سے نکلے اور یہ آ کے مدینہ میں آباد ہوئے۔ مدینہ میں جب آباد ہوئے، یہ 3 قبیلے تھے، نام یاد رکھیے گا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔
ان کا ذہن یہ تھا کہ ہماری نسل سے وہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کریں گے اور پھر دوبارہ عزت پائیں گے، پھر دوبارہ مقام پائیں گے اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ نبی مدینہ میں آنے کے بجائے مکہ میں آئے، اور بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے اللہ رب العالمین نے آخری نبی کو بھیج دیا، اور یہ لوگ حسد کرنے لگے، بغض کرنے، عداوت میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہا کرتے تھے یا رب جلد ہی ہمارے آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی مدد کریں اور اس کے ساتھ مل کے ہم ان کافروں کے ساتھ جنگ کریں، جہاد کریں اور پوری دنیا پہ حکومت کریں۔ جب آخری نبی آ گیا، جب پتہ چلا کہ نبی ہم میں سے نہیں ہے، نبی جو ہے وہ ہم دوسرے لوگوں میں سے ہے، مکہ والے لوگوں میں سے ہے، تو پھر حسد ہوا کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، حسد کی وجہ سے نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ لوگ اتنے خبیث ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو لوگ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہزاروں کے مجمع میں ان کو اپنے بیٹے کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح اپنے اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، سچا نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن حسد، بغض، کینہ، عداوت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ صرف یہ حسد تھا کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ایمان نہیں لائے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام میثاق مدینہ میں معاہدہ قائم کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، کیا یہودیوں مدینہ میں رہو گے، امن کے ساتھ رہو گے، فساد برپا نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم کوئی فساد والا کام نہیں کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، مدینے کے امن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وعدہ ہو گیا، ہر چیز لکھی گئی، طے ہو گیا۔ ہجرت کے دوسرے سال یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو قریظہ، بنو قینقاع جو تھا، بنو قینقاع کا ایک یہودی جو تھا، اس نے مسلمانوں کی ایک عورت کو راستے میں جاتے ہوئے پکڑا اور نعوذ باللہ اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ جب مسلمانوں نے اس یہودی کو روکا کہ ایسا نہ کرو، تم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو انہوں نے پکڑ کے اس عورت کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے وہ میثاق مدینہ کے تحت جو معاہدہ طے ہوا تھا، ان بنو قینقاع کا سب کا محاصرہ کیا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ مدینہ سے ذلیل ہو کے نکلے، کیونکہ شرط نہیں مانی، وعدے کی پاسداری نہیں کی، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بنو نذیر کا ایک یہودی کعب بن اشرف، 3 قبیلے مدینہ میں آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نکل چکا، بنو نذیر کا ایک یہودی کعب بن اشرف لعنت اللہ علیہ، یہ اتنا خبیث تھا، یہ شاعر تھا، شعر پڑھا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے مدینے میں آنے کے بعد اس کے ذہن میں خباثت آئی، اس نے کیا کیا، یہ اپنے شعروں کو بناتا اور مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں شعر بناتا اور گندے گندے شعر پڑھتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا۔ اپنے شعروں میں مسلمان عورتوں کے نام لے کے ان کو پکارتا تھا اور مسلمان عورتوں کی تذلیل کیا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ یہ وہ خبیث ہے، فقد آذ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اس کے رسول کو بھی تکلیف پہنچائی۔ جب نبی الاسلام نے ایسا کہا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، نبی الاسلام کے بڑے پیارے صحابی، کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی میں قتل کروں گا۔ گئے اس کے گھر میں جا کے اس کو قتل کر کے آئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا مدینے کا، اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد اسی قبیلے کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کو دعوت پہ بلایا، جب آپ دعوت پہ آئے، صحابہ کرام کے ساتھ آئے، اس نے کھانا بنایا، کھانے میں زہر ملایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لقمے کھا لیے، 1-2 لقمے. جبریل آئے، آ کے بتایا کہ اس کھانے میں زہر ہے. کچھ صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تڑپتے تڑپتے شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 لقمے لگائے تھے. آپ کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، لیکن آپ شہید ہونے سے بچ گئے. تو اس وقت ان یہودیوں نے اس مدینے کی عہد کو توڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ان کو بھی محاصرہ کر کے مدینے سے نکال دیا. اور پھر بنو قریظہ جو تھا، ان کا یہ معاملہ تھا. ان کا جو سردار حیی بن اخطب تھا، یہ مکہ میں گیا. مکہ میں جانے کے بعد اس نے تمام لوگوں کے ساتھ، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، مسلمان جو ہیں ہمارا، جو تمہارا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے. ہمارے 2 قبیلوں کو باہر نکال دیا ہے، اور اب اس نے ہمیں بھی نکال دینا. ایسا کرتے ہیں دونوں ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو نیست و نابود کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ معاہدہ کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا جو ہے وہ قبیلہ وہ مدینے کے کنارے پر ہے، اگر تم ان کے ساتھ معاہدے میں رہو گے تو ہماری رکاوٹ بنے رہو گے. اگر تم ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہو، ان کے ساتھ معاہدہ توڑتے ہو، تو پھر ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار. اس نے کہا وہ معاہدہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا، ہم اس کو توڑ دیں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تم آنے والے بنو. مکے والے وہاں سے اکٹھے ہوئے، اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے کے سارے لوگوں کو لے کے یہ مدینے کی طرف نکلے. 10,000 کا لشکر مدینے کے باہر کھڑا ہے. یہ وہی ہے جنگ خندق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، اور آپ نے بنو قریظہ سے کہا تھا کہ معاہدہ نہ توڑنا، کیونکہ اس طرف تو ہم خندق کھدوا دیں گے، مدینے کی پچھلی جانب تمہارا قبیلہ ہے، اگر تم غداری کرو گے تو وہ کافر مدینے میں داخل ہو سکیں گے، تم غداری نہ کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. انہوں نے غداری کی، انہوں نے کافروں کو اپنے راستے سے مدینے میں اندر آنے کا کہا. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے ان کا بھی محاصرہ کیا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا. اور ان کے بارے میں تو بڑا سخت فیصلہ کیا گیا تھا. ان کے بڑے بڑے جو نوجوان تھے، جو لڑنے کے قابل تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، اور بچوں کو بھی ساتھ ہی ان کے عورتوں کے ساتھ رکھا گیا. لیکن بڑے بڑے جو نوجوان تھے ان سب کی گردنیں اڑا دی گئی. ان کے ساتھ ایسا، یہ بڑے ذلیل و رسوا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ فسادی تھے، یہ امن کو برباد کرنے والے تھے، امن کو خراب کرنے والے تھے. شروع ہی سے انہوں نے، یہ امن پسند نہیں رہے، یہ امن کو خراب کرنے والے بنے ہیں، شروع ہی سے امن کو برباد کرنے والے بنے ہیں، فسادی بنے ہیں. نبی علیہ السلام نے مدینے کے امن کو قائم کرنے کے لیے ان کو تباہ و برباد کیا اور ذلیل و رسوا کر کے مدینہ سے نکال دیا. تینوں قبیلے مدینے سے نکل گئے. مدینہ میں امن ہوا، مدینہ میں سکون ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے چند ماہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا اے میرے صحابہ، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں پر اعتماد نہ کرنا، کبھی بھی یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، ان خبیثوں کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ پورے عرب میں یہودی نظر نہ آئے. اسی بات پر عمل کرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان خبیثوں کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا. خیبر بھی فتح ہو گیا. اسی طرح خیبر میں بھی یہ لوگ نہیں رہے. اسی طرح ماضی قریب میں بس شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں، شروع سے ذلیل بھی ہوتے آ رہے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، پھر ذلیل ہوتے ہیں. اب ماضی قریب میں ہٹلر کا واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 60 لاکھ یہودیوں. اور لوگ کہنے لگے یہ ظالم ہے، ہٹلر ظالم ہے، اس نے بڑا ظلم کیا ہے. ہٹلر کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے. اس نے کہا میں چند یہودی چھوڑ رہا ہوں، میں نے سارے یہودی نہیں مارے، اکثریت میں نے مار دی ہے، چند میں نے چھوڑ دیے ہیں، تاکہ مجھے ظالم کہنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جن کو میں نے مارا ہے، یہ لوگ کتنے فسادی ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے اور دعویٰ انسانی حقوق کا کرتے ہیں. یہ لوگ پوری دنیا میں دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں، اصل میں لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے یہ بدبخت یہودی. اور آج ایسا ہی ہو رہا. جو یہودی بچ گئے انہوں نے کیا زمین میں فساد برپا کیا،
یہ جو لوگ حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی یہودی فسادی، ان کے سب حقوق ان لوگوں کے لیے ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کے حقوق ان لوگوں کے لیے ہیں جو ملحدین ہیں، جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہ سارے کے سارے لوگوں کے حقوق بنانے والے، ان کی علمبرداری کرنے والے، سارے کے سارے حقوق کافروں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کا ایک بھی حقوق نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بھی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جانوں کو نیست و نابود کرنے والے یہ بدبخت یہودی ہیں جو کہ آج بھی مسلمانوں پر بڑا بدترین ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تاریخ میں ظالم قرار دے رہے ہیں، اور ہم مسلمان آج بھی ان کے ساتھ دوستی کیے بیٹھے ہیں، ہمارے حکمران آج بھی ان کے ساتھ دوستی کیے بیٹھے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ آج کے ہمارے حکمران اور آج کا ہمارا معاشرہ ان کے سارے طریقوں پر چل رہا ہے۔ آج کے ہمارے رسم و رواج وہ سارے یہودیانہ رسم و رواج ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو اسلامی ہے، نام اسلام کا لیتا ہے، لیکن کام سارے کے سارے کافروں والے اور یہودیوں والے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا تھا، ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہودی اور عیسائی آپس میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپس میں تو دوست بن سکتے ہیں، ان کا بعض کا دوست تو بن سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن سے نکال دو کہ کبھی تمہارے دوست بنیں گے، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اور پھر سمجھانے کے لیے بات کہی، وعید کے لیے بات کہی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ لوگوں ذہن میں رکھو، جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، جو بھی دوستی رکھنے کی کوشش کرے گا، دوستانہ ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالے گا اور اپنے آپ کو یہودیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے اعمال کے لحاظ سے ہو یا ان کے ساتھ میل جول کے لحاظ سے ہو یا تجارتی معاملات کے لحاظ سے ہو، کوئی بھی لحاظ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر کوئی انسان یہودیوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں دوستی کرتا ہے، وہ قیامت والے دن اگر اٹھایا جائے گا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس طرح وہ ظالم لکھے جائیں گے، اسی طرح یہ بھی ان کے ساتھ ظالم ہی لکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کیا۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ان کے جو قائم کردہ رسم و رواج ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ہمارے طور طریقے ہیں، وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ہماری یہودیانہ رسم و رواج کے مطابق چل رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ پورا ان کے طور طریقے پر چل رہا ہے اور باتیں حکمرانوں کو کرتے ہیں، پہلے تم تو صحیح ہو جاؤ، پہلے تم تو اپنے طور طریقے صحیح کرو، شادی کے رسم و رواج کو ٹھیک کرو، اپنی فوتگی کے رسم و رواج جو ہیں وہ ٹھیک کرو، اپنے دنیا کے جو خوشی کے معاملات ہیں، جو غمی کے معاملات ہیں، دنیا کے عام چلنے والے معاملات، ان میں اپنے آپ کو یہودیوں کے رسم و رواج سے بچا کے اسلامی طریقے کے مطابق آ جاؤ۔ پھر دیکھو مسلمان کتنا عروج پاتے ہیں، مسلمان کتنا ترقی کرتے ہیں، مسلمان کتنا آگے جاتے ہیں، اور یہودیوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے اور مسلمانوں کو پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال جل وعلا في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں یہودیوں کی سازشوں کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں. یہود شروع سے ہی اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے. کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جو ان کو مل رہا ہو جس میں اسلام کو نقصان پہنچے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے کہ یہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں. ایسا کبھی نہیں. ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں. ہمیشہ ان کی سوچ، ان کا ذہن، ہر چیز میں، ہر وقت میں ان کی سوچ اور ان کا ذہن ہمیشہ اسلام کے خلاف چلتا ہے، مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے. اور شرارتی ذہن کے مالک، شیطانی ذہن کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے قبیلے میں بلا کے دیوار کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اوپر سے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ تم اوپر سے پتھر کی چکی گرانا تاکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پتھر کی چکی کے گرنے کی وجہ سے محمد فوت ہو جائے. سازشیں کرتے رہے. جبریل نے آ کے بتایا اللہ کے نبی اسلام یہاں سے اٹھ جائیں. آپ وہاں سے اٹھ گئے. تو یہ شروع سے ہی اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں. اور وجہ وہی ہے جو حسد اور بغض ہے، جو کہ اصل میں ہمارے دین کے ساتھ بغض ہے، اسلام کے ساتھ بغض ہے، ہمارے نبی کے ساتھ بغض ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، یہ نبی ان کی نسل سے کیوں آ گیا. یہ بغض، یہ عداوت، یہ کینہ، یہ اب قیامت تک رہے گا اور یہ قیامت تک کے لیے اس کینے کو ظاہر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں. آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو یہودیوں کے طرز عمل کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. آپ جب مکہ میں تھے آپ اپنے بالوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، چیر نہیں نکالا کرتے، بالکل سیدھا آپ جو ہے نا کنگھی کیا کرتے تھے بالوں کی. جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی ایسا کرتے ہیں. یہودی مانگ نہیں نکالتے، بالکل سیدھا بالوں کو کنگھی کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان سے چیر نکالنا شروع کیا اور یہ اس بات ثابت کر دی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہو کہ جو کام یہودی کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا خالف الیہود والنصارى، مسلمانوں، مومنوں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مخالفت کیا کرو. جو کام وہ کرتے ہیں وہ کرنے سے بچا کرو تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان کی مشابہت سے بچائے. جو انسان پھر بھی ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے پر عمل کرتا ہے، ان کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال بناتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کا دن ہوگا یہ مسلمانوں کی صف کی بجائے یہودیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے اعمال سے بچائے، ایسے طور طریقوں سے بچائے جو کہ یہودیوں والے ہیں اور یہودی اس کو سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، مسلمانوں کے ساتھ رکھے، مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمیں فوت کرے اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمیں قیامت کا دن اٹھائے. اور ہمارا حشر اور ہمارا نشر جو ہے وہ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے
फरमाए और ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी लोग उन ज़ालिमों की हिमायत में हैं, अभी भी उनकी मदद कर रहे हैं किसी भी लिहाज से, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मुस्तदअफीन अल मज़लूमीन फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मुस्तदअफीन अल मज़लूमीन फ़ी फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मुस्तदअफीन अल मज़लूमीन फ़ी शाम, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल मुस्लिमीन बिजुनूदिल मलाइका, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल मुस्लिमीन बिजुनूदिल मलाइका, अल्लाहुम्मा अय्यिदहुम बिरूहिल क़ुदुस, अल्लाहुम्मा अय्यिदहुम बिरूहिल क़ुदुस, अल्लाहुम्मा अय्यिदहुम बिरूहिल क़ुदुस, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबि सरीअल हिसाब इहज़िमिल अहज़ाब, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद बिन नसारा व अहलिकिन नसारा बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।